بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 18واں باب جس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے وہ باب شدتی الجدال ہے۔ باب شدتی الجدال یعنی سخت لڑائی جھگڑے کی ممانعت کا بیان۔ سخت لڑائی جھگڑے کی ممانعت کا بیان۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ لڑائی جھگڑا یہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ ہر آدمی کو جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے اور اس عمل سے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سخت جھگڑالو قسم کے آدمی کو ناپسند قرار دیا ہے اور اس وصف کو یعنی لڑائی اور جھگڑے کے وصف کو کافروں کا وصف، مشرکوں کا وصف یا اسی طرح منافقوں کا وصف اور متکبروں کا وصف قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو آیت ذکر کی ہے اس آیت میں بھی منافقوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں آپ کو دنیاوی اعتبار سے بڑی اچھی لگیں گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ ان کی باتیں جو ہیں آپ کو دنیاوی اعتبار سے بڑی بھلی لگیں گی، بڑی اچھی لگیں گی، اور وہ اپنی باتوں پر وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور ان کے دل میں جو باتیں ہیں ان باتوں پر اللہ کو کیا ہے؟ گواہ بھی بناتے ہیں، گواہ بھی بناتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور اس آیت کی اسی ٹکڑے کی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، کہا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ دنیاوی اعتبار سے بات بنانے والے لوگ اور اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ بنانے والے لوگ یہ سخت قسم کے جھگڑالو ہیں۔ سخت قسم کے کیا ہیں؟ جھگڑالو ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جھگڑا، یہ لڑائی، یہ دنگا، یہ فساد، یہ فتنہ یہ اچھے اوصاف نہیں ہیں اور مومنوں کے اوصاف نہیں ہیں، مسلمانوں کے اوصاف نہیں ہیں، اچھے انسانوں کے اوصاف نہیں ہیں۔ اس لیے ہر حال میں ایک مسلمان کو، ایک صاحب ایمان کو اس قسم کی صفتوں سے اور اس طرح کے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو حدیثیں بیان کی ہیں، سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابغض الرجال، ان ابغض الرجال، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، جو بہت زیادہ کیا ہے، جھگڑنے والا ہو، لڑنے والا ہو، بات بات پہ لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو جائے، ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے اور مبغوض ترین انسان ہے۔ آپ کو بہت سارے نوجوان ایسے مل جائیں گے، بہت سارے مسلمان ایسے مل جائیں گے دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر، معمولی بات ہوگی لیکن یہ کہ اس بات پہ اس قدر کیا ڈٹ جائیں گے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس کی توقع آپ نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی لڑائی یہ اچھی بات نہیں اور اچھی چیز کیا ہے نہیں۔ اگر معمولی کبھی کیا ہے تھوڑی سی بات اگر کسی سے ہو جاتی ہے یا ایک جھگڑے کی شکل معمولی اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ کیا لڑنا جھگڑنا اور اس کو قتل و خون تک پہنچ جانا یا لے جانا، یہ بالکل کیا ہے، غیر پسندیدہ عمل ہے، غیر پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ کیا ہے، لڑنے والا ہو، جھگڑنے والا ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے حوالے سے جو دوسری حدیث بیان کی ہے وہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بک اثما الا تزال مخاصما، کفا بک اثما الا تزال مخاصما، کہ تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے، تمہارے لیے گناہ کے اعتبار سے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ کیا ہے، جھگڑتے رہو، تم ہمیشہ کیا ہے، جھگڑتے رہو، لڑتے رہو، تمہارے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کیا ہے، کافی۔ پتہ یہ چلا کہ لڑنا جھگڑنا یہ معصیت کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، کوئی خیر کا کام نہیں ہے، بھلائی کا کام نہیں ہے، جنت میں لے جانے والا اور جانے والا عمل نہیں ہے، بلکہ ایسا عمل ہے جو آپ کو جنت سے دور کر سکتا ہے اور آپ کو گنہگار بنا سکتا ہے۔ اس لیے ایسے عمل سے، ایسے گناہ کے کام سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ کفا بک اثما الا تزال مخاصما، کہ تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ کیا ہے، جھگڑتے رہو۔ اور میں نے کہا کہ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب البر والصلہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، لیکن سندن یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ سندن یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ معنی صحیح ہے، اس لیے کہ اس معنی کی حدیث کیا اوپر گزر چکی، لیکن سندن یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں ادریس بن وہب بن منبہ، یہ راوی کیا ہے، ضعیف ہے، مجہول ہیں، محدثین نے ان کو مجہول قرار دیا ہے، ادریس بن وہب بن منبہ، یہ راوی ضعیف ہے۔ اس بنیاد پہ یہ حدیث کیا ہے، سندن ضعیف ہے، سندن ضعیف ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 19واں باب جو ذکر کیا ہے،
کہا شیخ رحمہ اللہ نے باب من ہابہ الناس خوفا من لسانہ، باب من ہابہ الناس خوفا من لسانہ، کہ اس آدمی کا بیان جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ کیا ہے اس سے ڈرتے ہوں، بد زبانی کی وجہ سے جس سے ڈرتے ہوں اس آدمی کے مذموم ہونے کا بیان۔ باب من ہابہ الناس خوفا من لسانہ، کہ وہ آدمی جو لوگوں کو ڈرائے دھمکائے کس کی وجہ سے؟ اپنی بد زبانی کی وجہ سے، یا یہ کہ لوگ کیا ہے اس سے خود کیا ہے اس کی بد زبانی کی وجہ سے کیا ہے زبان درازی کی وجہ سے اس سے کیا ہے ڈر اور خوف کیا ہے محسوس کرے۔ آپ گاؤں اور سماج کے اندر چلے جائیے، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کیا ہے بڑے کیا ہے زبان دراز کیا ہے سمجھے جاتے ہیں، بد زبان سمجھے جاتے ہیں، ان کی زبان نہایت کیا ہے گندی ہوتی ہے، غلیظ ہوتی ہے، بات بات پر کیا ہے لوگوں کو گالی کیا ہے دیتے ہیں، برا بھلا کیا ہے کہتے ہیں، اور لوگ کیا ہے ان سے ملنا جلنا کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بد زبانی کی وجہ سے لوگوں کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس سے بات کی، اس سے گفتگو کی، یا ہے کہ اس کی بات کا انکار کیا، یا ہے کہ اس کے حکم کو اگر ہم نے اس کے حکم کی اگر ہم نے مخالفت کی، پھر یہ آدمی کیا ہے ہمیں کیا ہے نہیں چھوڑے گا، اور یہ آدمی کیا ہے ہمیں لعن طعن ہمارے اوپر لعن طعن کرے گا، یا ہے کہ گالی گلوچ یا گالی بکے گا۔ اس لیے لوگ ہمارے ڈر کے کیا ہے کبھی کبھار اس کے حکم کی کیا ہے بجاوری کیا ہے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ کتنے بدترین ہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے متعلق کیا وعید سنائی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ایک آیت اور ایک حدیث بیان کی، ایک آیت اور ایک حدیث بیان کی ہے۔ آیت بہت ہی مشہور ہے، سورہ الہمزہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ بڑی خرابی، ویل، ویل کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت کو کہتے ہیں، تباہی کو کہتے ہیں، بربادی کو کہتے ہیں، خسارے کو کہتے ہیں، یا ہے کہ جہنم کی وادی میں سے کیا ہے ایک وادی کا کیا ہے یہ نام ہے، اس کو ویل کہتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور کیا ہے غیبت کرنے والا ہو، بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کیا کرتا ہو، جو لوگوں کے عیوب کو کیا ہے ڈھونڈتا ہو، لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہو، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے کیا ہے پڑھتا ہو، اور لوگوں کی کیا ہے غیبت کرتا ہو، لوگوں کی کمیوں کو کیا ہے ان کی عدم موجودگی میں بیان کرتا ہو، یا ایک کسی سے متعلق ایسی بات ذکر کرتا ہو جس کو اگر وہ سنے تو کیا ہے اسے کیا ہے وہ بات کیا اچھی کیا ہے نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو۔ اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہمزہ اور لمزہ دونوں ایک ہی معنی میں، ہمزہ اور لمزہ کیا ہے دونوں کیا ہے ایک ہی معنی میں ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں کے معنی میں فرق، ہمزہ کا معنی الگ ہے اور لمزہ کا معنی الگ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو رو در رو برائی کرے، کسی کے سامنے کیا ہے اس کی برائی کرے، کسی کے سامنے کیا ہے اس کی برائی کرے، اس کو کیا کہتے ہیں ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں ہمزہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کیا ہے پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کر رہا ہے جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے کیا ہے رو برو نہیں، چہرے کے سامنے آپ کے نہیں بلکہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے اگر آپ کی برائی کوئی کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لمزہ سے کیا ہے ایسے لوگوں کو تعبیر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا مفسرین کے ایک قول کے مطابق ہمزہ وہ شخص ہے جو رو برو کیا ہے آپ کی برائی کرے، آپ کے سامنے ہی کیا ہے آپ کی برائی کرے، اور لمزہ
اس آدمی کو کہتے ہیں جو آپ کے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، آپ کے غائبانے میں کیا ہے، آپ کی برائی کرے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حمز کا اطلاق یعنی ہمزہ کا اطلاق آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے۔ اگر کوئی آنکھ کے ذریعے یا کہ ہاتھ کے ذریعے آپ کی برائی بیان کرتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ حمز ہے، یہ کیا ہے، حمز ہے۔ اور اگر زبان سے اپنی برائی کرتا ہے، اگر کیا ہے زبان سے برائی کرتا ہے تو یہ کیا ہے، لمز ہے۔ اگر آنکھ اور ہاتھ سے برائی کرے کسی کی تو وہ کیا ہے، حمز ہے۔ اور اگر زبان سے برائی بیان کرے تو یہ کیا ہے، لمز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا وعدہ کیا ہے جو لوگ کے عیوب کو بیان کرتے ہیں، یا کہ لوگ کے عیوب کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کیڑے نکالتے کسی کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ کیا کرے، ان کے عیوب کو ظاہر کرے، یا کہ کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، ویل ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، ویل ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ کیا خسارے میں ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگ کیا ہے، خسارے میں ہوں گے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ حدیث نہایت معروف اور مشہور حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان شر الناس منزلة عند اللہ یوم القیامہ من ودعہ الناس او ترکہ الناس اتقاء فحشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان شر الناس منزلة عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین آدمی وہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کون ہوگا؟ من ودعہ الناس، جس کو لوگ کیا کر دے، چھوڑ دے۔ من ودعہ الناس، جس کو لوگ چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دے بھائی؟ اتقاء فحشہ، اس کی بدزبانی کی وجہ سے۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا آدمی دن قیامت میں اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے، سب سے بدترین کیا ہے، انسان ہوگا، سب سے بدترین کیا ہے، آدمی ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو محاسبہ کرنا چاہیے جن کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ کیا ان سے بات کرنا کیا ہے نہیں چاہتے ہیں، ان سے ملنا جلنا نہیں چاہتے ہیں، ان سے راہ و رسم رکھنا نہیں چاہتے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یقیناً اس حدیث کی روشنی میں ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہے، اور ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں بدترین لوگ ہیں۔ اور اس آدمی سے بدقسمت آدمی کون ہوگا؟ جو اللہ کی نگاہ میں کیا ہو، بدترین ہو، اور اللہ رب العالمین نے اسے کیا ہے، سب بدترین انسان قرار دیا ہو۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نگاہ میں گر جائیں، یا یہ کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، ہمیں مبغوض رکھے، یا یہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا ہے، ناپسند کیا ہے کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے اور ہر فتنے سے مامون و محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔